اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں۔ بہت سارے کاموں میں کچھ ہمارے کام اچھے کام ہوتے ہیں، کچھ ہمارے برے کام ہوتے ہیں۔ اچھے کام تو چلیں اچھا ہوا، نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہوئی نا۔ اور رہی بات جو برے کام، تو ہم کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں نا جنہیں ہم برے کام تصور ہی نہیں کرتے۔ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، یہ میں نے لکھے ہیں یہاں پہ، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بھی غور سے سنیے گا۔ شاید آپ میں کچھ ایسی برائیاں ہوں اور اللہ آپ سے یہ برائیاں ختم کروا دے، اور اس کا صلہ اللہ آپ کو بھی دے اور اللہ مجھے بھی دے۔ شاید آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگے اور آپ آگے شیئر کر دو، تو یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ اور آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ کے طور پر سمجھا جائے گا۔ تو دوستوں، یہ سارے گناہ ہیں، یہ کچھ میں نے 14 گناہ لکھے ہوئے ہیں جو انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور انسان کبھی کبھی انہیں گناہ مانتا ہی نہیں، اور الٹا جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار یہ گناہ والے کام مت کرو، تو یہ ہمیں بہانے بنا کے کہتے ہیں کہ یار چلو یہ تو اتنی بات نہیں ہے یار۔ کیوں اتنی بات نہیں ہے؟ اسی ایک دیکھیں، آپ کی زندگی کا ایک کام آپ کی دنیا اور آخرت سنوارنے اور بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے آپ سے کوئی ایسی گناہ سرزد ہو جائے جسے آپ گناہ تصور ہی نہ کریں، اور آپ کی وہ دنیا اور آخرت تباہ کر دے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستوں، پہلا گناہ ہے رشوت۔ جب کوئی بندہ رشوت لیتا ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار یہ نہ لو، یہ کہتا ہے یار یہ تحفہ ہے۔ دیکھیں، یہ گناہ والا کام ہوا، لیکن اس نے اپنے لیے راستہ بنا لیا، کیونکہ اگر دین میں ہم اپنے لیے نئے راستے بنائیں گے تو یہ بدعت کی زمرے میں آئے گا۔ تو اللہ ہمیں رشوت لینے دینے سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات جو ہے نا، وہ موسیقی کی ہے۔ موسیقی، گانے سننا، کوئی ایسی ردم سننا جس سے انسان لطف اندوز ہو، ٹھیک ہے، اسے ہم موسیقی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یار موسیقی نہ سنا کرو، گناہ والا کام ہے، تو اوپر سے یہ بندے ہمیں جواب دیتے ہیں کہ یار یہ تو روح کی غذا ہے۔ اس پہ ایک کہاوت بھی بنی ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے بھائی، موسیقی ہمارے دنیا اور آخرت میں تباہی کا سبب ہے۔ ذرا بات کو سمجھو آپ لوگ۔ تیسرا گناہ بدنظری، جسے ہم آنکھوں کا زنا کہتے ہیں۔ بدنظری بہت بڑی گناہ کبیرہ میں آتی ہے۔ جب ہم کسی کو روکتے ٹوکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار بدنظری نہ کیا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، ایک بار دیکھنا حلال ہی ہے۔ یا تو وہ بندہ یہ بات مذاق میں کہے گا، یا تو یہ بندہ اپنی صفائی میں کہے گا۔ دونوں صورتوں میں اس بندے پہ گناہ واجب ہو گیا، یہ بندہ گنہگار ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں بدنظری سے بچائے۔ تیسری بات جو ہے نا، تیسرا گناہ وہ ہے غیبت، کسی کا غیبت کھانا، چغلی کھانا۔ دیکھیں، غیبت بہت بری بات ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ الفاظ ہے، کسی بندے میں کوئی عیب ہو اور ہم لوگ اسے اس کے پیٹھ پیچھے ہم لوگ بیان کریں، تو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ وہ بندہ اس محفل میں موجود نہ ہو اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ فلانا بندہ تو بڑا جھوٹا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ہم لوگ ایسی بات نہ کریں۔ دیکھیں، کسی بندے کی اگر آپ لوگوں نے کسی بندے کا عیب نکالنا ہے تو اس بندے کو منہ پہ کہنا چاہیے، اور کسی بندے کی اگر اچھائی بیان کرنی ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنی چاہیے۔ تو جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ غیبت نہ کیا کرو، تو سامنے سے جواب آتا ہے کہ یار میں تو اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہوں گا۔ اس کے منہ پہ بات کہنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کیوں نہ اس کے منہ پہ اس کی کوئی عیب کہو، نہ اس کے پیٹھ پیچھے کہو۔ اور چوتھا گناہ ہے سود۔ یہ آج کل بینکوں میں عام ہے، کاروبار میں عام ہے، کوئی پیمنٹ کے نام سے کرتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو بھائی میں آپ لوگوں کو ذرا سمجھا دوں، سود جو ہے نا، سود بہت بڑا گناہ ہے۔
بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سود جو ہے نا، جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار سود نہ کھایا کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ یار ساری دنیا کھاتی ہے۔ اور پھر ہے بیہودہ ڈرامہ، بیہودہ ڈرامہ دیکھنا، فلم دیکھنا اور بیہودگی والے ناول پڑھنا۔ تو بھائی جب ہم لوگ کسی میں یہ چیز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم انہیں کچھ سبق سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو بھائی سبق سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے اور بھی راستے ہم لوگوں کو بتائے ہیں۔ ایک خواہ آپ بیہودگی والے ناولوں سے کیا سبق سیکھو گے؟ تو ہمیں بیہودگی والے ڈرامے، فلمیں اور ناول پڑھنا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے گریز کریں، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت میں تباہی کا ذریعہ ہیں۔ تو پھر اگلا آتا ہے تہمت، کسی پہ تہمت لگانا۔ تہمت کیا ہے؟ دیکھیں آپ پہلے بات کو سمجھے، تہمت ہے کیا؟ تہمت ایک ایسا گناہ ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہ ہو۔ دیکھو وہ غیبت تھا، کسی بندے میں عیب موجود تھا، آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے وہ برائی کی۔ ایک بندہ چاہے محفل میں موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس پر ایک ایسا الزام لگایا، ایک ایسا عیب اس پہ لگایا کہ اس میں وہ گناہ موجود نہیں تھا اور آپ نے اس پہ لگایا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں یہ آتا ہے جب کوئی بندہ آپ کو کہے یا آپ کسی بندے سے کہو کہ یار یہ بات نہ کرو، تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو پوری دنیا اس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ یار پوری دنیا گڈھے میں چلی جائے، پوری دنیا کچھ بھی کرے، آپ وہ نہ کرو جو دنیا کہتی ہے، آپ وہ کرو جو اللہ اور اللہ کا رسول اس کے انسان کے بارے میں کہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں تہمت لگانے سے محفوظ فرمائے۔ پھر اگلا آتا ہے حرام کی محفلوں میں بیٹھنا۔ دیکھیں آج کل یہ حرام کی محفلیں عام ہیں، تو گندی محفلیں، برائی والی محفلیں، جب ہم کسی میں ایک ایسا عیب ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے کہ یار بس ایک ہی رات کی تو بات تھی۔ دیکھیں غلط کام شروع ایک ہی رات سے ہوتا ہے، ایک ہی بار سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایک بار بھی وہ آپ غلط کام کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو پھر بار بار آپ کا دل کرے گا، شیطان آپ پہ زور ہوگا کہ یار چلیں ایک بار پھر کر لیتے ہیں، کیا گناہ ہے، اتنا گناہ نہیں ہے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر چلو ایک بار پھر چلے جاتے ہیں اس محفل میں، پھر توبہ کر لیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں حرام کی محفلوں سے محفوظ فرمائیں۔ پھر اگلا گناہ آتا ہے بے پردگی کا۔ بے پردگی تو آج کل بہت عام ہے۔ دیکھیں یہ ہمیں پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بے پردگی نہ کرو، تو لوگ بولتے ہیں کہ یار پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے ترک نماز، یعنی نماز کا نہ پڑھنا۔ جب ہم لوگ کسی بے نمازی کو کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھا کرو، نماز کے بارے میں ہم لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں نا، تو وہ اوپر سے کہتا ہے یار فلاں بندہ بھی تو بڑا نماز پڑھتا ہے، لیکن دیکھیں کیسے غلط کام کرتا ہے۔ یار آپ اس کے غلط کام کو دیکھتے ہو نا، تو پھر کم از کم آپ اس کی نماز کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے نا۔ اس کے غلط کام چھوڑ دو، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، آپ نماز پڑھ لو۔ پھر آتا ہے یہاں پہ شراب نوشی کا معاملہ۔ شراب نوشی، جب لوگوں سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار شراب نوشی نہ کرو، کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، لیکن ہمیں ایسی محفلوں، ایسی گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور ان کے نزدیک بھی نہ جانا چاہیے۔ یہ آج کل ایک ہے یہ شادیوں میں بے حیائی پھیلانا۔ یہ شادیوں میں آج کل بے حیائی عام ہے، لوگ ناچ گانے کرتے ہیں، زور سے میوزک لگایا ہوتا ہے، آس پاس کے ہمسائے وغیرہ بھی ان لوگوں سے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ شادیوں پہ یہ بے حیائی والا کام نہ ہونا چاہیے نا، تو یہ لوگ کہتے ہیں اوپر سے کہ یار فاتحہ خوانی توڑی ہے ہمارے گھر پہ، یا کوئی جنازہ توڑی ہے، یار شادی ہے، خوشی کا ماحول ہے، ہم لوگ اپنی خوشی ظاہر کر رہے ہیں۔ یار خوشی ظاہر کرنے کے اور بھی دین اسلام نے بہت سارے طریقے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، آپ ان طریقوں پہ کیوں نہیں چلتے؟ خواہ کیوں آپ شیطان کی راہ پہ چلتے ہو؟ تو اگلا ہے اسراف۔ دیکھیں اسراف ہے کیا؟ اسراف ایک سخاوت آتا ہے، ایک اسراف آتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اسراف وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن آپ
کسی کی بلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے ہو اور اپنا نام کمانے کے لیے آپ خرچ کرتے ہو، تو یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اسراف سے بچائے۔ اگلا ہے عیاشی۔ جب کوئی بندہ عیاشی کرتا ہے اور ہم لوگ اس سے کہتے ہیں کہ یار آپ عیاشی نہ کیا کرو، تو اوپر سے وہ کہتا ہے کہ یار 2 دن کی زندگی ہے، پھر توبہ کر لیں گے۔ تو یار اگر اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق نہیں دی، پھر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تو عیاشی، اللہ پاک ہمیں ایسی غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری پوائنٹ جو ہے وہ نماز باجماعت نہ پڑھنا۔ نماز باجماعت نہ پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ دین اسلام نے اس پہ بہت ساری روشنی ڈالی ہے، باجماعت نماز پہ۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یار نماز باجماعت پڑھا کرو، تو اوپر سے جواب دیتے ہیں کہ یار پڑھتا تو ہوں، لیکن نماز باجماعت پڑھنے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔